اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اچھا جی، یہ چوتھا رکوع ہے 8ویں سپارے کا، اور 7واں رکوع ہے سورہ الانعام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات، کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر اس کے، اور کھجور اور کھیتی الگ الگ ہیں کھانے کی چیزیں ان کی، اور زیتون اور انار ایک جیسے اور مختلف۔ کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، اور فضول خرچی نہ کرو کہ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ جیسے ابھی ہم پچھلے 2-3 محفلوں پہلے بات کر رہے تھے، اگر میرا بس چلے تو ایک تربیتی کورس ہو، خیر کئی تربیتی کورس اسکولوں میں اور کالجز میں ہونے چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہو کہ آپ چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، ویلیو دینا سیکھیں، اہمیت کو جانیں، اس کی گہرائی سمجھیں، اور اس کی بناوٹ دیکھیں، اس پہ تدبر تفکر ہو، باقاعدہ کلاسز ہوں، اس کے اوپر سیشنز ہوں، اور بتایا جائے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، پھلوں کا یا کھیتی کا اگنا، اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر۔ اور جب آپ بازار جائیں تو باقاعدہ پھلوں کی مارکیٹ ایسی ہو کہ وہاں باوضو ہو کر داخل ہوا جائے، کھیتیوں کی مارکیٹ، اناج، غلہ جو قدرت کے اگائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ آپ جا کے پہلے 2 نفل پڑھیں شکرانے کے، اور پھر آپ خریداری کریں، اور اضافی پیسے دے دیں، اس کی قیمت سے بڑھ کر اجرت دے دیں جو مانگی جا رہی ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان اس طرح کے کام کم از کم ان کو پرائیورٹی ضرور دے۔ یہ کرنا تو بہت مشکل ہے، شاید کوئی بڑی سیانی قوم آئے گی جس کو قدر ہوگی اس کی۔ جیسے میں پہلے وہ ہسٹری میں ایک بار پڑھ رہا تھا کہ جب یہ ورلڈ وار 2 ہوئی نا، ورلڈ وار 1 میں بھی یہی حال ہوا، 2 میں بھی، تو لوگوں کو جو قیدی بنائے گئے انہیں ایک بڑی تعداد میں صرف آلو کھانے کو ملتے تھے 24 گھنٹے میں، ایک آلو ابلا ہوا، اور کٹورے بڑے گندے سے وہ ہوتے تھے، وہ کٹورا آگے لے کر کرتے تھے، اس میں ایک آلو ڈال دیا اور تھوڑا سا اس کے اندر اس کا ابلا ہوا پانی بھی ساتھ آ جاتا۔ نہ صرف اس آلو پہ لڑائی ہوتی تھی بلکہ اس کے چھلکے اور اس پانی پر بھی لڑائی ہوتی تھی کہ یہ بھی ہمیں مل جائے کسی طرح، یہ بھی ہم پی جائیں، اس میں بھی کچھ انرجی ہوتی۔ تو جب انسان کی صحیح طرح چابی کسی جاتی ہے نا، تو پھر وہ ادنا سمجھے والی چیزوں کو ہی بعد میں قدر سمجھتا ہے اس کی کہ یہ کتنا اہم ہے۔ ابھی تو ہمیں وافر مل رہا ہے، بے حساب مل رہا ہے، اور روتے جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اینڈ یوزر کے لیے مسئلہ ضرور آیا ہوا ہے، وہ اس کے کچھ فائنینشیل کرائسس ایسے ہوئے کہ وہ نہیں پہنچ سکا وہاں مہنگائی کے اوپر، اور یہ ہر دور کا رونا ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ دور کا بھی یہی رونا تھا۔ بلیک اینڈ وائٹ دور کی فلمیں اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں بھی لوگ مہنگائی کو رو رہے ہیں، اور پرانا پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ پی ٹی وی کے پرانے ڈرامے دیکھیں تو اس میں بھی گھی ناپید ہے، چینی نہیں مل رہی۔ اسی معمولی گھٹیا ادنا سوچ میں ہی ہماری قومیں، پوری دنیا کی زیادہ تر وہ اسی کو سوچتی رہتی ہے۔ جو نعمتیں مل رہی ہیں اور وافر مل رہی ہیں اور مناسب مل رہی ہیں، اس کے اوپر قدر کا کوئی کلمہ نہیں، کوئی شکر کا کلمہ۔ تو بہرحال اس کا حق ادا کرو۔ یہ دوسری طرح سے بھی ہے، اس کے اوپر عشر ادا کیا جاتا ہے، 10واں حصہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ۔ ولا تسرفوا، اور فضول خرچی مت کرو۔ اب ہم کرتے یہی ہیں، اب ہم برگر اور چپس اور پاپڑ اور اسنیکس، یہ پیکڈ آئٹم اور الٹی سیدھی یعنی کیمیکل بیسڈ چیزیں بڑے آسانی سے خریدتے ہیں۔ کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا کہ جناب لیس چپس کا پیکٹ 50 روپے کا کیوں دے رہے ہیں، 40 لگانا یار، 35 لگا لے۔ کبھی کوئی ایسا آدمی آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی ایسا آدمی آپ نے دیکھا ہے؟ نوڈلس کے اوپر لڑ رہا ہو، یہ 40 روپے کا نوڈل کیوں دے رہے ہیں جناب آپ، یہ چھوٹا سا ساشے، یہ 30 روپے کا دے دو، اسے کچھ کم کریں۔ لیکن آپ یہی کام انار کے اوپر، کھجور کے اوپر، کیلے کے اوپر، سیب کے اوپر دکاندار سے، ریڈی والے سے ضرور آرگومنٹ کرتے ہیں، یار کوئی 10 روپے کم کر دے، 20 روپے کم کر دے، یہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ حالانکہ کمپیریزن میں کیا ہے، وہ
انار کے مقابلے میں برگر کھالا کیا بیچتا ہے؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے جی؟ سارا کیمیکل بیس، سارا تیل میں تلا ہوا، سارا اس کے اندر جناب کیچپ لگا ہوا، تمام آرٹیفیشل کلر، اور وہ کھانے میں فیٹس اور آنتوں میں پھنس جانے والا، بیڑا غرق کرنے والا، چربی پیدا کرنے والا، بیڈ کولیسٹرول پیدا کرنے والا۔ میں نے ابھی تک انار خاص طور پہ، اور کیلا اور سیب اور انگور، جو نارملی کھائے پیے جانے والے پھل ہیں، ان کے نقصانات کسی کتاب میں نہیں پڑھے۔ انار کھانے سے یہ نقصان ہو جائے گا، کیلا کھانے کے یہ نقصان ہے، آم کھانے سے ایسا آپ بیمار ہو جائیں گے۔ آپ کو شاید یہ کسی کتاب میں نہیں ملے کہ ان کو کھانے سے کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بیماریاں دور کرنے کے لیے بے حساب کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان کا کیا، ہم تو کسی بھی چیز کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے ڈھیر 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 بلائی رکھ دی جائے، آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ آپ کے آگے چھوٹی سی برائی لائی جائے، آپ اس کو بھولتے ہی نہیں ہیں۔ ساری زندگی اس کا رونا رہتا ہے، میرے ساتھ برا ہو، میرے ساتھ برائی ہو۔ یہ بہت ہی خوفناک سوچ ہے، اور یہ نری شیطان کی طرف سے، نرا شیطان ہے۔ جب آپ کو دیکھے گا کہ آپ کسی بھی سیدھے راستے کی طرف ہیں، اور آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یا آپ خیر کی بات کرتے ہیں، ایک نمبر ایمانداری کی بات، تو آپ کو چار چبیرے سے شیطان انگیج کرے گا، اور آپ کو ہلکان کرے گا، وسوسے ڈالے گا، ایسے خیال ڈالے گا جو بھی بیتے نہیں ہیں، لیکن آنے والے وقت کی فکر آپ کو لاحق کر دے گا۔ ابھی وقت آیا نہیں ہے، لیکن اس کا خیال، اس کی فکر، وہ آپ کو لاحق ہو جائے گی۔ اور شیطان کے اس وسوسے میں انسان بہت آسانی سے پکڑا جاتا ہے۔ میں اکثر وہی بات کرتا ہوں کہ انسان کو شیطان کبھی بھی یہ ترغیب نہیں دے گا، خاص طور پہ یہ پاکستانی کو یا مسلمان کو، کہ جناب یہ کتے کا گوشت کھایا جائے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، خنزیر کا گوشت کھاؤ، بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ انسان پاکستان میں رہنے والا، یا وہ جو گھر میں جمپل جس کی مسلمان گھر میں بھی، وہ اس ہیلے میں، اس وسوسے میں، اس دھوکے میں آئے گا ہی نہیں۔ تو شیطان اس کو یہ وسوسہ ڈالے گا بھی نہیں، اس کو وہ یہ عام وسوسے ڈالے گا، یہ لائٹ جلا دو، عام وسوسے ڈالے گا جس میں وہ آرام سے پھنس سکتا ہے، آرام سے۔ دوستی، دشمنی، رشتہ داروں کے مسئلے، روپے پیسے کا مسئلہ، اپ ڈاؤن، اور یعنی خوفناک ترین بات، گزرے ہوئے وقت کو روتا رہے گا، آنے والے وقت کے لیے ہلکان ہوتا رہے گا، جو ابھی آیا ہی نہیں، اگلا وقت۔ اس کا حدیثوں میں کئی بار ذکر ہے۔ ایک صحابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، بہت ہی عالی شان، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ وہ مسجد آنا بند ہو گئے، 2-3 نمازوں میں مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آبزرو کر لی کہ جی فلاں مشہور صحابی کدھر ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ جناب وہ بہت بیمار ہیں، اور وہ گھر پڑے ہیں، بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ میں نے کہا اچھا، نماز کے بعد ان سے ملنے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے، اور آپ کا طریقہ تھا، آپ چلے گئے اور آپ نے ہنستے کھیلتے ذرا ان کو تھوڑا سا حوصلہ دیا کہ بھائی کیا ہو گیا، جوان آدمی ہے، اور ہنستے کھیلتے 2-4 آپس کی باتیں کرتے کرتے آپ نے ان کا حال احوال پوچھا، اور باتوں باتوں میں آپ نے ایک بات کی کہ بھائی آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ صحابی نے کہا جی مجھے کچھ یاد نہیں، ایسی کوئی بات خاص یاد۔ آپ نے کہا اچھا چلو، پھر کچھ ہنسی مذاق کی، دل بہلانے کی کچھ باتیں ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتوں باتوں میں پھر آپ نے یہی سوال دوبارہ دہرایا، بھائی آپ نے کوئی دعا تو نہیں کی اللہ تعالیٰ سے؟ مجھے کچھ یاد نہیں آتا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسری بار پھر کچھ باتوں باتوں میں آپ نے تیسری بار یہ سوال کیا، آپ کچھ یاد کریں، آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگ لی اللہ تعالیٰ سے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ایک دعا یاد آئی ہے، اب میں نے ایک دعا مانگی ہے۔ آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا جہنم کی سختی کا، دوزخ کے عذاب کا، بڑا سخت اور بڑا مشکل لگا مجھے، اور ڈر گیا میں اندر سے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ وہ تو بڑا سخت عذاب، بڑی سخت آزمائش ہے، اگر مجھے کوئی آزمائش میں ڈالنا ہی ہے تو مجھے ابھی ڈال دیں، دوزخ والی عذاب سے اور اس سے آزمائش سے تو میں بالکل سامنا نہیں کر سکتا اس کا، یہ تو بہت سخت ہوگا، مجھے ابھی کوئی جو سزا ملنی ہے سب مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے کیسی بات کی، آپ کو کیا پتہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑنا ہے. آپ کو یہ کس نے کہہ دیا؟ کیا وہ تو وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے. وہ تو وقت جب آئے گا، فیصلے کا وقت ہوگا، وہ تو ایک دور بات ہے. وہ تو جس کے ہاتھ میں ہے وہ تو اس کا فیصلہ ہے. کیا پتہ ہے وہ آپ کو معاف کر دے، کیا پتہ ہے وہ آپ کو چھوڑ دے. آپ نے ایک ایسے سوچ لیا کہ وہ آپ کو ضرور ہی پکڑے گا اور ضرور ہی جہنم میں ڈالے گا. جی میری کچھ غلطیاں ہیں، میرے کچھ گناہ ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے پکڑا جائے گا. وقت جو آیا نہیں اس پہ کیوں ہلکان ہوتے؟ بندہ خدا کا یہ کام نہیں. آپ نے ان کو اس دعا سے توبہ کروائی اور انہیں یہ تاکید کی کہ آئندہ ایسا گمان مت کرنا، جو آنے والا وقت ہے اس پہ ہلکان خود کو کرنا. یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. آج اگر ایسا کریں گے اس کا بیڈ امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کا حال خراب ہو جائے گا کہ وقت گزر رہا ہے. اس وقت آج آنے والا کل، آنے والے 2 سال، آنے والے 6 مہینے، اس کی اگر آپ فکر لا، ہو سکتا ہے آپ کی کیلکولیشن ٹھیک ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آئندہ 2-4 مہینے میں یہ ایشو نظر آ رہا ہے، پیدا ہو جائے گا. امکان ہے آپ کی بات صحیح ہو، آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے، کیلکولیشن ٹھیک ہے. اس کے باوجود پاسا پلٹتے کوئی دیر نہیں لگتی. آپ نے ہلکان ہونا شروع کر دیا، پریشان پشیمان ہونا شروع کر دیا، دکھ میں پیدا ہوگا. اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ آپ کا حال بھی جائے گا. آپ آج ہی دکھی ہو جائیں گے اور جو خیر آج آپ کے ہاتھ سے ہونی تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، اس کا حال بھی برا کر لے گا. تو بندگان خدا نے تو اس کے اوپر بڑا فرمایا. بڑے لوگ تھے صوفیاء کرام، بزرگان دین کا یہ ایک بڑا فرمان ہے اس کے اوپر کہ بندہ خدا جو ہوتا ہے اس کی خاصیت ہے کہ نہ وہ ماضی کو روتا ہے، گزرے ہوئے وقت کو، اور نہ آنے والے وقت کے لیے خود کو ہلکان کرتا ہے. وہ حال میں جینا جانتا ہے، وہ حال میں خوش رہنا جانتا ہے. اور جو ایسا آدمی ہوتا ہے اسے ہی صاحب حال کہا جاتا ہے. یہ صاحب حال ہے. آپ تو سمجھتے ہیں صاحب حال ولی اللہ ہوتا ہے، وہ ہوا میں اڑنا سیکھ گیا ہوتا ہے. بات ٹھیک ہے. دوسری طرف سے جب آپ کاندھوں پر سے بوجھ اتار دیں گے آپ اتنے ہی ہلکے پھلکے ہوں گے جیسے آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں. یہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. یہ ایک ایکسرسائز ہے. جتنی پریشانی پشیمانی، جتنے خدشے، خوف، وسوسے آپ کے دماغ دل میں آتے ہیں، آدھے شیطان کی طرف سے ہی ہیں. اس میں کچھ شک کی بات نہیں. اس لیے قرآن شریف میں اس سے پناہ مانگی ہے. وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، دلوں میں پیدا کرنے والے وسوسے سے مجھے بچا، جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، پیدا کرتے رہیں گے. لیکن ہوتا وہ آؤٹ سائڈ افیکٹ ہے، باہر کا آیا ہوا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور آپ کو ایسے پکڑتا ہے، ایسے پکڑتا ہے. ابھی تو کچھ ہی عرصہ ہے جیسے انفراریڈ کیمرے آ گئے ہیں اور وہ سینسرز آ گئے ہیں ڈھیر سارے. تو آئندہ بھی ایسے کیمرے بھی آ جائیں گے جس کے اندر انسان کا جب تصویر لی جائے گی تو اس کی فیلنگز بھی اس میں ساتھ آ جائے گی. کچھ کیمرے آلریڈی ایسے ہیں، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا تو وہ انفراریڈ کیمرہ جو ہے وہ مخصوص کیمرے، وہ مخصوص ریز ڈال کر آپ کے اوپر پیدا ہونے والے برائی کو وہ جج کر لیتے ہیں. آپ نے MRI دیکھا ہے، CT اسکین دیکھا ہے، اس میں بھی کچھ تھاٹس جو آپ کو آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ کچھ بات آپ سے کی جائے تو آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو نوٹ کیا جاتا ہے. کبھی سگنل تیز ہو جاتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی تیز کبھی کم. جب انسان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس کا رنگ ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جج کیا جا سکتا ہے. اور جب وہ ریلیکس ہوتا ہے تو وہ بلوئش، نیلا، ہلکا ٹھنڈا ٹھنڈا سا رنگ. تو اس طرح اور بہت سارے ابھی ایجادات ہوں گی تو یہ بات اور سمجھ آ جائے گی کہ انسان کو باہر سے ایک سگنل آ کر کیسے تنگ کرتا ہے اور انسان سے جو برائی کا سگنل نکلتا ہے وہ آگے کیسے پھیلتا ہے. آپ نے سنا ہے نا، برے آدمی کی برائی کیسے پھیلتی ہے، اچھے آدمی کی اچھائی پھیلتی ہے. بزرگوں، صوفیوں، احادیث میں، قرآن شریف کی کچھ آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ کا ماحول ٹھیک ہے اور آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ سے ایک اچھائی پھیلے گی جو 4 چفیرے پھیل جائے گی. آپ خوشبو کا استعمال، یہاں بھی خوشبو کھولی جائے آپ تک خوشبو پہنچے گی، آپ لگائیں نہ لگائیں. یہاں آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے آپ کو اس کی حرارت محسوس ہوگی، آپ اس کو ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں. تو یہ حدیث بھی ہے اس کے اوپر. ایسے ہی باہر سے آنے والے بد اثرات انسان کو ہلکان کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں، جو آنے والے وقت کو اس کے سامنے لے آتے ہیں کہ تیرے ساتھ آگے کچھ برا ہونے والا ہے، اچھا نتیجہ نہیں آئے گا. اور انسان کے اوپر اثر یہی ہوتا ہے کہ اس کا حال برباد ہوتا ہے، وہ صاحب حال نہیں رہتا.
فارمولہ تو اس کا بڑا مشکل ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ کی اینٹیٹیز اور آپ کی دنیا اور آپ کی ملکیتیں اور آپ کی محبتیں اور آپ کی نفرتیں بہت ساری ہیں، پھر آپ اس سے نہیں نکل سکتے، وسوسے آئیں گے، پریشانی آئیں گی۔ جتنی مختصر ہوگی آپ کی دنیا، آپ کی محبتیں، آپ کی نفرتیں، آپ کی ملکیت کی چیزیں جتنی کم ہوں گی، اتنا ہی آپ ٹھنڈا فیل کریں گے، ریلیکس فیل کریں گے، آپ سیٹل ڈاؤن ہونے کے نزدیک آ جائیں گے۔ جس کو میں بار بار عرض کرتا ہوں، ایک روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس، آپ مجمع میں جا رہے تھے اور ایک آدمی نے آپ کو پیچھے سے آواز دی کہ جناب میں آپ کے ساتھ آپ کا ہواری بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اس نے کہا کہ جاؤ اپنا سارا مال اسباب غریبوں میں تقسیم کر دو، سارا، خالی خولی جب ہو جاؤ تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ آدمی بڑا حیران پریشان ہوا کہ جناب وہ جس کے لیے میرے باپ دادا مر کھپ گئے محنت کر کر کے، بڑی مشکل سے اکٹھا کیا، سارے کا سارا تقسیم کر دوں، سارے کا سارا بانٹ دوں لوگ، تو جی سارے کا سارا دے دو گے میرے ساتھی بن جاؤ گے، نہیں دو گے میرے ساتھ نہیں دے سکتے، بہت مشکل۔ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے مرتبے والے ہیں، آپ سر کے نیچے کوئی سرہانہ بھی نہیں رکھتے تھے، ننگی زمین پر سوتے تھے۔ ایک بار آپ نے ایسے ہی کوئی پتھر کا ٹکڑا سر کے نیچے سستانے کے لیے پیچھے رکھا، فوراً شیطان حاضر ہوا کہ مبارک ہماری جماعت میں شامل ہونے لگے۔ آپ نے فوراً وہ پتھر سر کے نیچے سے نکالا اور پھر ننگے زمین پر ہی سر رکھ دیا کہ ایسا سہارا بھی بندہ خدا نہ لے۔ تو فارمولہ تو یہی ہے، مشکل فارمولہ ہے۔ آپ جس چیز کو اپنی ملکیت میں ڈال لیں گے بہت مشکل اور پھنستے جائیں گے۔ ایک دھوتی باندھ لیں گے، اس کے بعد دھوتیاں ہی باندھتے رہیں گے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اور اس کا نتیجہ جو بدترین نکلے گا وہ یہی ہے کہ ایمان تو کمزور ہے، نہ مضبوط نہیں ہے، آپ کو وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، مال آ گیا، مال کے جانے کا خوف پیدا شروع ہو جائے گا، مال کے خرچ ہو جانے کا خوف ہے، خرچ نہ ہو جائے، جاتی نہ ہو جائے، کوئی لوٹ کے نہ لے جائے۔ اسی خیال سے ساری رات نہیں سوئیں گے۔ آپ نے اکثر ڈرامے دیکھے ہوں گے، پرانے روایتیں سنی ہوں گی کہ کسی کو کوئی خزانہ مل گیا تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، ایون علی بابا کی، وہ جب کہیں غار میں پہنچ گیا نا اور وہ کھلجا شمشم کر لیا، اس نے کچھ لے بھی آیا، رات کو سونا بند، بیوی کہہ رہی ہے کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس سے تو بہتر تو خالی تھا، ننگا پنگا ہی ٹھیک تھا، ہے جی، جب کچھ نہیں تھا زیادہ بہتر تھا۔ تو بہرحال فارمولہ تو ایسے ہی ہے، تو بات کہیں اور نکل جاتی ہے۔ ان فیکٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ جو راستے کے ساتھ ہٹ کر پھر فضول خرچیاں کرتے ہو، الٹی سیدھی چیزوں پہ انویسٹ کرتے ہو اور الٹی سیدھی چیزیں کماتے ہو، 40 سال 50 سال 60 سال کماتے جائیں گے، آپ آخر آپ کامیاب ہو جائیں گے، صاحب مال، صاحب جائیداد، صاحب اسباب ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو استعمال آپ نہیں کریں گے، آپ کے بعد میں آنے والے استعمال کریں گے اور اس کا غلط استعمال کریں گے زیادہ تر۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے آپ کہ آپ نے مال بنایا، لیکن آنے والا جو ہے وہ بڑا قدردان نکل آیا، آپ کی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی یا بیوی، جو بھی ترکے میں آپ نے چھوڑے ہیں لواحقین اپنے، بڑے نصیب والے ہوں گے آپ کہ وہ فرما بردار ہو اور اس کا وہ اس کی قدر کرے جو مال آپ نے چھوڑا، ورنہ وہی مال آپ کے لیے ہلکان ہو جائے گا، اولاد کو لڑا دے گا، بہن کو بھائی سے، بھائی کو بھائی سے، ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو بیٹی سے لڑا دے گا۔ وہ روایت بڑی خوبصورت ایک شان مولانا روم کی یاد مجھے آ رہی ہے، لوگوں نے مور دیکھا نا، مور انتہائی حسین جمیل، بہت خوبصورت، اور وہ خوب ناچا اور اس نے تھرک کر دکھایا اور اپنے پر کھولے، بڑے رونق لگائی، لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں، خوب محسوس، ان کا کیا خوبصورت ہے، کیا رنگین ہے، کیا بات ہے۔ بس مور نے اسی بات پر رونا شروع کر دیا کہ جو میرا یہ حسن ہے نا، یہ جمال ہے بے مثال، یہی میری ہلاکت کا سبب ہے، یہی پر نوچا جاتا ہے، اسی خوبصورتی کی وجہ سے۔ کاش میں کوئی بھدا سا مرغ ہوتا، کون میرے پر نوچتا؟ میرے پر نوچے جانے کی وجہ یہ ہے کہ خوبصورتی بہت ہے، اسباب بہت ہے، اٹریکشن بہت ہے اس میں، اسی وجہ سے مجھے ہلاک کیا جاتا ہے کہ میرے پر نوچے جائیں۔ اور کیسی سچی بات ہے، کیسے کمال کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فارمولے قرآن شریف میں بیان کیے ہیں جو ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹلی آپ کو کچھ وہی دیں، کیونکہ ڈائریکٹ جو بات بتائی جائے گی وہ تو پھر پکا فیصلہ ہو گیا نا، پکا فیصلہ ہو گیا، وہ تو آپ ہل نہیں سکتے، قانون نافذ ہو گیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم تمہیں مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم بات سمجھ جاؤ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، کچھ مویشی ایسے جن کی پیٹھ پر تم سواری کرتے ہو، اور کچھ ایسے جنہیں تم ذبح کر کے ان کا گوشت استعمال کرتے ہو. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میرے رزق سے، شیطان کے راستے پر مت چلنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب میں دو باتیں پچھلے سبق میں بھی ہم نے دہرا لی کہ انسان کی اوقات یہی ہے. بار بار جہاں رزق کا ذکر ہے نا، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میرے رزق میں سے. ہم نے نباتات اگائے ہیں، ہم نے تمہارے لیے پھل اگا دیا. ابھی پچھلے سبق میں انسان کی اوقات اسے یاد دلائی جاتی ہے کہ بس تم ہو اتنے ہی. یہ چھلانگے مارنے کے تمہیں کوئی تمہاری اوقات نہیں ہے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. اوقات تمہاری اتنی ہے کہ تم اموال کے دیوانے ہو، املاک کے دیوانے ہو. تم اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے. آخر تمہارے اندر یہی سوچ پیدا ہو جاتی ہے ملکیت کی، اور قابض ہو جانے کی سوچ تمہارے اندر لازمی رہتی ہے. اور بھوک کا خوف اور پیاس کا خوف اور مال کے لٹ جانے کا خوف تمہیں رہتا ہے ہمیشہ. کھاؤ پیو، بس تمہاری اوقات نہیں ہے، کھاتے پیتے رہو جب تک تم زندہ. بس تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مال جو تم کھاتے ہو، جب اس کو نکالتے ہو تو پھر اس کی طرف غور کرو ذرا. دیکھو اپنے کھانے کی طرف جس کے پیچھے ساری زندگی بھاگے ہو، جب وہ خارج کرتے ہو تو پھر ایسا مکروہ ہوتا ہے کہ تم خود ہی اس کی بدبو سے بھاگ جاتے. اس کی نجاست تم سے خود برداشت نہیں ہوتی، جو کہ تم نے بڑے شوق سے کھایا ہوتا ہے، بڑے شوق سے بڑی محنت کر کے کمایا ہوتا ہے اور کھایا ہوتا ہے. لیکن جب اس کے نکل جانے کا وقت آتا ہے تو تم کتنی کراہیت اس سے کھاتے. یہ قدرت کے چیلنجز ہیں کہ اگر تم اپنے ہی مال اموال کی طرف اپنے اندر ہی دیکھ لو، غور فکر کر لو، تو تمہیں بات سمجھ آئے. شیطان کے راستے پہ مت چلنا، یعنی حد سے مت بڑھ جانا، کسی کا حق مت کھا جانا. اللہ کے مال میں سے کھاؤ، کسی کا مال مت کھا جانا. اب کچھ وہی بدعقیدگی جو پرانی قوموں میں تھی اس کا کچھ تذکرہ کیا ہے. عجیب عجیب عقیدے تھے، عجیب عجیب ٹوٹکے تھے، عجیب عجیب متس پہلے بنے ہوئے تھے. اب بھی ہمارے معاشرے میں کافی اس طرح کے رائج. ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑوں کا ذکر ہم کرتے ہیں تمہارے ساتھ. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 جوڑے بھیڑ سے، 2 نر مادہ بکری، 2 نر مادہ. آپ ان سے پوچھیے کہ کیا دونوں نر حرام کیے ہیں اللہ نے، یا دونوں مادائیں، یا ان ماداؤں کے پیٹ میں جو پل رہا ہے، جو بچہ وہ دینے والی ہے، کیا اس کو حرام یا حلال قرار دیا؟ وَمِنَ الْحَرْنَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. خبر دو ہمیں، بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنے قول میں کہ اس میں سے کیا حلال ہے اور کیا حرام قرار دیا ہم نے اور کب کیا ایسا. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اونٹ میں سے اگر مثال دیں ہم تمہیں 2 نر و مادہ سے، اور گائے سے 2 نر و مادہ، تو آپ پوچھیے کہ کیا دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادائیں، یا ان کے پیٹ میں جو پل رہا ہے، جو یہ بچہ دینے والی ہیں، ان میں سے کون سا حرام ہے کون سا حلال ہے. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ ہم نے کب حلال اور حرام قرار دیا. کیا تم اس وقت گواہ موجود تھے؟ کیا تمہاری موجودگی میں یہ بات ہم نے کی ہے؟ فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ سے متعلق جھوٹی بات باندھے کہ یہ فلاں جانور حلال فلاں حرام ہے، پہلا بچہ حلال ہے دوسرا حرام ہے، پہلا بچہ نر جو ہے وہ مردوں کے حصے میں جائے گا، باقی عورتوں کے حصے میں جائے گا، زندہ پیدا ہوگا تو وہ مردوں کا ہوگا، مردہ پیدا ہوا تو مرد اور عورت جو شراکت دار ہیں کاروبار کے، نقصان میں وہ دونوں برابر ہو گئے. تو یہ ہم نے کب کہا اور کون سی کتاب میں اور کس وقت نازل کیا؟ اور جب نازل کیا تو کیا تم وہاں گواہ تھے؟ کیا تمہارے سامنے ایسی بات ہوئی ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. لیکن بس بات اتنی ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو ظلم جبر کرتی ہے. بدعقیدگی، وسوسے کا آنا انسان کو پھر اسی طرح کے چٹکلوں میں، ٹونے ٹوٹکوں میں ڈال دیتا ہے. آنے والے وقت سے آپ مستقبل کا حال جاننے کے لیے دیوانی ہے نا دنیا.
مسلمانوں کا بیچاروں کا بس نہیں چلا تو انہوں نے استخارہ ایجاد کیا. پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہوں گے، شاید کہیں مل جاتا ہے. لیکن خدا کا واسطہ یہ ہے کہ یہ غیب کا علم جاننے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ مستقبل کا حال جاننے کے لیے آپ کوشش کریں جسے اللہ کے نبی نے سخت منع کیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں اس کے بارے میں، حضور پاک نے کہا ہے تم اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے سکتے ہو. اگر ایسا ہے تو ایسا ہی سے کرتے رہیں آپ ایسا. ان فیکٹ اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ آپ مستقبل کے لیے دیوانے ہیں، مستقبل سے خائف ہیں، مستقبل سے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، نقصان ہی نہ ہو جائے. تو آپ استخارہ کرتے ہیں. پھر استخارے کے لیے چند ڈرامے ہیں کمال کے. آن لائن جو بیٹھے وہ تو الگ ہے نا، لیکن میں آپ عام آدمی کی بات کروں. آپ کو سپوز ایک دل پسند کام نظر آ گیا، یہ میں کام کروں، کام ہے، کاروبار ہے، رشتہ ہے، کچھ ہے. پھر آپ کو ایک تل دے دی جاتی ہے، استخارہ کر لو، استخارہ ذرا تھوڑا سا چیک کرو. آپ استخارہ کرتے ہیں، نیگیٹو آ جاتا ہے. آپ پھر استخارہ کرتے ہیں، پھر نیگیٹو آ جاتا ہے. آپ پھر استخارہ کرتے ہیں، پھر نیگیٹو آ جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، بات سمجھ نہیں آئی، کام کر لو. نیگیٹو ہی آیا ہوگا لیکن شاید مجھے بات سمجھ نہیں آئی، بظاہر تو ٹھیک ہی لگا، کرو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ. پھر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چھٹی میں ساری کمال کر دیا آپ نے. اور بھائی جب آپ نے ایک بات کی اس میں قائم تو رہیں، پکا تو رہیں. اب ہوتا کیا ہے، رشتے ناتوں کی جب بات ہوتی ہے نا، انکار کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے، ایکشن طریقہ. رشتہ دیکھا نا، لڑکے یا لڑکی کا رشتہ دیکھا، پسند نہیں آیا، انکار کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ انکار کے لیے بڑا مخصوص موضوع سے ایک لفظ لیں گے، وہ اسی ذرا وہ استخارہ کرایا نا، وہ ٹھیک نہیں آیا، تو یہ ساری طرف ذرا معذرت ہی سمجھو. اب وہ دوسرا بھی کہتا ہے بھائی یہاں تو دینی لٹ پڑنے والی ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیں آپ. وہ بھی ڈر جاتا ہے اندر، اس کو بھی خیال آتا ہے یار سنو استخارہ کرنے چاہیے، وہ بھی استخارے میں لگ جاتا ہے. ان فیکٹ آپ مستقبل کے حال سے خائف ہیں اور آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں کسی طرح ہمیں مستقبل کا حال پتہ چل جائے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. ہاروسکوپ بڑے شوق سے پڑھنے والے ہیں. ہاروسکوپ میں نے شغل میں کئی بار پڑھا اور وہ بڑا ٹیکنیکل لکھا ہوتا ہے، کئی باتیں صحیح ہوتی ہیں اس میں. آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا سچا ہے، آپ اس پہ لگ جاتے ہیں. وہ سائیکولوجیکلی آپ کو آبزرو کر کے نا کہ جی اس ایج کا آدمی ہے، 30 40 50، اس کے کیا کیا مسائل ہوں گے، وہ اس میں گیڈمٹ کر کے ٹھاک لیتے ہیں. ٹین ایجرس کو کہتا ہے تھوڑی لو لائف فلانا کام ہونے لگا ہے، وہ ذرا ڈر جاتا ہے، لڑکی یا لڑکا. کہتے ہیں ہاروسکوپ بڑا ٹھیک ہے. ایسٹرولوجی پہ آپ یقین رکھتے ہیں، آپ استخارہ کر لیتے ہیں، آپ ہاروسکوپ بتاتے ہیں، تو دکانیں کھلی پڑی ہیں اور بڑے کامیابی سے چلے. آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں، مستقبل کا حال دیکھ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں. اس خبیث کو جواب بھی دینا چاہیے، میں ہاتھ دیکھتا نہیں، میں تو ہاتھ دکھاتا ہوں، آپ صرف قابو آئیں، دیکھیں میں کیسا ہاتھ دکھاؤں گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن جب خود ہی ولنگلی کوئی وہ جا رہا ہو فراڈ کی طرف کہ جی میرے ساتھ فراڈ کیا جائے، اگلے کا تو حق بنتا ہے نا جی آپ کو لوٹ لے. آپ مستقبل کے لیے اب ایسے پچھلے محفل میں ہم نے ایک بات کی نا کہ جب عیسائیوں کا زور پکڑا نا، چرچ کے پادریوں نے ایک ہولڈ تھا عیسائی کمیونٹی کے اوپر، تو انہوں نے کچھ ایسے دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا، ایسے جرائم بتائے لوگوں کو، فلانا جرم تو ہے جناب قابل تعزیر، فلانا جرم فلانا جرم فلانا جرم فلانا. معاشرے میں وہ جرم ہوتے ہی ہوتے تھے، دانستہ چھوٹی موٹی الٹی سیدھی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں آدمی سے. ویکھیا نا میں تین پہلے دسیا سی، پڑھیا کیا نہ ہون، پھر کرتی نہ غلطی، منع کیتا سی تن. وہ کہا یار بات تو صحیح ہے، تو نے منع تو کیا تھا بھائی، میں روک نہیں سکا. تو وہ مورلی بلیک میل کرتے ہیں اس کو، اور اس کو مذہب کی مار مارتے ہیں اس کے بعد کہ اب تو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کفارہ ادا کرنا، یا تو مال لے آؤ یا اسباب لے آؤ یا جو چیز تمہارے پاس اویلیبل ہے وہ ہمارے حضور پیش کرو. وہ اس طرح بلیک آج بھی اسی طرح ہے کہ مورلی بلیک میل کرنے والے مذہب کے ٹھیکیدار ٹھہر بیٹھے جو کہ آپ کا ویک پوائنٹ پکڑ لیں گے اور پھر آپ کو کہیں گے دیکھو جی اس کا توڑ کرنا پڑے گا. اب جیسے کوئی خاتون چلی جائے، وہ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوتی، جدھر میں جاتے ہیں انکار ہو جاتا ہے، بیٹی کا انکار ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کوئی کہیں ہو رہا ہوتا، قدرت کا نظام نہیں ہے، وہ نہیں ہو رہا. تو آپ کسی پیر صاحب، کسی عامل صاحب کے پاس، استخارہ بھائی کے پاس پہنچ جاتے، کہتے ہیں یار چیک کر یار کوئی بندش تو نہیں. وہ کہتا ہے ہاں نا بندش ہی تو ہے،
وہ آپ کی دکھتی رگ پکڑ لیتا ہے فوراً کہ ہاں یہ بندش ہی پوچھنے ہے، اور کہتا ہے بڑی سخت بندش ہے جی، 2 عورتیں انہوں نے آپ کے خلاف عمل کیا ہوا ہے، بیٹے کو جکڑا ہوا ہے، بڑا مشکل ہے، اب اس کا توڑ کرنا پڑے کہ میں جتنے مرضی پیسے لے لو، خدا کا آتا ہے ہم تو پھنس بیڑا غرق ہو گئے، اس کا توڑ کرے، اور وہ پھر توڑ کرتا ہے نا؟ اور قدرت کی آزمائش پیچھے ایسی ہے کہ وہ جب توڑ کرتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. انسان کو جب بدگمانی ہو، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب اس کے دل میں بیماری پیدا ہو تو ہم اسے بڑھا دیتے ہیں. جو نئی ہیلے میں آتا، جو نئی بہانے میں آتا، جو نئی وسوسے کا شکار، جو نئی لٹنے کے لیے تیار، اس کو کون لوٹ لے گا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح پیچھے محفل میں جیسے ہم نے بات کہ ایوب علیہ السلام کو پھر کیسے شیطان بہکا دیتا، جب وہ بہکنا چاہتے ہی نہیں تھے تو ایسی تیسی شیطان موجود کہاں بہکا لیتا. پھر جب آپ بہکنا چاہتے ہیں، جب آپ غلط راستے پہ جانا چاہتے ہیں، اپنا نقصان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نقصان کرنے والا مل جاتا ہے. آپ بعض دفعہ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، آپ کی انٹینشن بالکل ایک نمبر ہے، بالکل دل سے ایماندار ہے، ان کے باوجود کئی بار آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو وہ ظلم ہے، وہ آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے لے گا. ایسا ہوتا ہے، حضور پاک کے ساتھ ایسا ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا، حسنین کریمین کے ساتھ ایسا ہوا، حضور سیدنا مولا علی کے ساتھ ایسا ہوا. بڑے بڑے جید نام ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک نمبر سیدھی سوچ والے تھے، لیکن ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں نے کی، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، ان کے خلاف کوئی بہتان باندھے، ان کو نقصان پہنچایا، اور کئی بار پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، آپ پہ کئی بار الزام لگائے گئے، کئی بار جھوٹ بولا گیا آپ کا نام لے کر، کئی بار ہوا. تو وہ تو ظلم کرنے والے ہیں نا، وہ تو بہتان لگانے سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تو وسوسہ ڈالنے سے بھی بڑھ کر ہے، تو ظالمین ہے، اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ الگ لے گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے راستے پہ کتنا رہتے ہیں. جب آزمائش آئے گی تو پتہ چلے گا آپ راستے پہ رہتے ہیں یا بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں. ورنہ زیادہ تر آدمی کہا کرتا ہے کہ جی میرے ساتھ برائی ہوئی ہے، اس کا جواب میں برائی سے ہی دوں گا. میں پھر وہی عرض کرتا ہوں، کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی شخص، کوئی معاشرہ، کوئی گروپ آپ کے خلاف ہے، زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے لیے، آپ کے خلاف کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کی جان لے سکتا ہے، بس. اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ بھی. آپ کے جسم کے ٹوٹے کر سکتا ہے، آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹ سکتا ہے، دیٹ از آل، ختم ہو گئی بات. اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. آپ کی روح کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے اصل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جسم ویسے ہی فانی ہے، ویسے ہی کمزور پڑ جانے والا ہے، کوئی نقصان کرے نہ کرے. میں اور آپ گریجولی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری باڈی ویسے ہی یوزلیس ہوتی جا رہی ہے، کئی اعضاء کمزور پڑ رہے ہیں، مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو جائے گا، چاہے کوئی نقصان پہنچائے نہ پہنچائے. تو اگر آپ کے کوئی خلاف بھی ہے، آپ کو کوئی ہلکان کرنا بھی ہے، تو آپ کو میکسیمم کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کل کر سکتا ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آپ کی روح قائم رہتی ہے. آپ کی روح کی جان لینے والا کوئی نہیں، آپ کی روح قبض کرنے والا وہ ایک ہی بیٹھا. اور وہ بڑی مہربانی ہے اس کی کہ یہ کام اس نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، روح قبض کر کے اپنے پاس لے جائے. ہاں، شیاطین روح کو اچک لیتے ہیں. جب انسان برے عقیدے کے بد عقیدگی میں مرتا ہے، دنیا داری میں، تو اس کی روح کا بھٹکایا جانا وہ بھی کچھ بعیدس قیاس نہیں. اس کی بھی کچھ نشانیاں، پوری پکی بات نہیں میں کر رہا کہ قرآن شریف میں لکھا، میں بالکل ایسا نہیں. لیکن شیاطین کا مرتے وقت انسان کی روح کو اچک لے جانا بعیدس قیاس نہیں. وہ اس کو بہکاتے اور بھٹکاتے رہتے ہیں، کئی عرصہ بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے. تو مر جانے والوں کے لیے اسی لیے دعائیں کی جاتی ہے کہ ان کا آخری وقت اور اللہ کی طرف جو رجوع ہے، جو ان کی منزل ہے، جو ان کا راستہ ہے، وہ آسان ہو. جسے وہ ہندوؤں میں تو آتما کی مکتی کہتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کا ڈھیر سارا فرق ہے. جب آپ کلمہ، وہ برتے وقت کلمہ نصیب ہو، وہ ایسی بات سنی ہے آپ نے؟ سنی ہی ہے. اس کے علاوہ کیا؟ علاوہ تو دعا میں شامل نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہی مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. وہ اسی لیے ہوتا ہے، اصل پیچھے لاجک یہی ہے کہ آپ مرتے وقت ایک نیک خیال میں مر جائیں، تاکہ آپ کی روح شیطان اچک کر لے نہ جائے، وہ سیدھے راستے کی طرف ہی گامزن ہو، اپنی منزل کی طرف واپس چلی جائے. لیکن اس کو
فنا کرنے والا یا اس کو نقصان پہنچانے والی کوئی مخلوق، کوئی چیز، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کی روح کو نقصان کر دے۔ روح کمزور ہو سکتی ہے، ایمان کمزور ہو سکتا ہے، روح طاقت پکڑ سکتی ہے، روح کی خوراک ہے، روح کی غذا ہے، موسیقی نہیں، عبادت، اللہ کا ذکر۔ موسیقی ایک الگ غذا ہے، وہ آپ ضرور کریں، وہ میں بھی اس کو بالکل منع نہیں کر رہا، قرآن شریف میں ذکر نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ جی موسیقی سے متعلق اگر اللہ تعالیٰ کچھ کہے تو کہے، میں کیوں کہوں؟ میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ تو کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ گانے سننا، یہ اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، وہ واضح طور پہ ایسے آئے، تو اس کو ہم کیوں ڈسکس کریں؟ گزارش یہ ہے کہ انسان کو ساری زندگی جیسے عبادت ریاضت کر رہا ہے ویسے ہی اس کو وسوسے اور ہیلے اور خدشے سے لڑنا پڑے گا، اور اگر نہیں لڑے گا تو اس کا بیڈ امپیکٹ اس پر یہی آئے گا کہ وہ اپنے حال سے اور اپنے وقت کی عبادت ریاضت سے بھی جائے گا۔ آپ جب کتاب پڑھیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے نا، اور صدقے دل سے پڑھیں گے، پوری ایمانداری سے، اس کو روکنے کے لیے بڑی طاقتیں لگ جائیں گی، بہت خوش ہوگا کہ آپ اللہ کی کتاب نہ پڑھیں اور نہ سنیں، اس لیے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے کانوں سے آپ کے دل تک جاتے ہیں، آپ پہ فرق آتا ہے، تھوڑا تھوڑا فرق آتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہی ہے، اچانک آنے والا فرق ذرا وقتی اور آثاری ہوتا ہے، اچانک تاثیر لے لیتے ہیں آپ، جذباتی طبیعت کے اگر آدمی اچانک تاثیر آ جاتی ہے، وقتی ہوتی ہے۔ جو گریجولی چلتا ہے، ہلکے ہلکے، آہستہ آہستہ، ایک ایک گولی، ایک ایک انجیکشن، ایک ایک ڈراپ اور ڈرپ جیسے چل رہی ہے نا، ٹھک 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 ٹھک، آہستہ آہستہ اندر جائے۔ جب اکٹھا جناب علی 20 ml گھسیڑ دینا کسی کو، تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ۔ لیکن آپ جب بھی سیدھے راستے پہ جائیں گے، لازمی ہے آپ کے دل میں وسوسہ، خدشہ، خوف، بدگمانی پیدا ہوگی، اور آپ بیزار اور الجھے رہیں گے، پتہ نہیں چلے گا کیا۔ جب تک آپ کو ایمان کی والدگی حاصل نہ ہو جائے، روح میں طاقت پیدا نہ ہو جائے، یہ معاملے رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب آپ ملکیت کا اظہار چھوڑ دیں گے، آپ رغبت چھوڑ دیں گے، تو یہ بڑی کامیابی کا راستہ ہے، بڑی سپرلیٹو ڈگری کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن جب ہو جائے گا تب ہی آپ مطمئن ہوں، ورنہ آپ مطمئن نہیں ہوں۔ آج آپ محنت کر رہے ہیں، آپ ایک روٹین میں، ایک چکی میں پس رہے ہیں، آپ پستے رہیں گے ٹل ڈیتھ، یہ کم نہیں ہونے والی ہے آپ کی ریاضت، یہ ایکسرسائز کم نہیں ہونے والی۔ مال کے پیچھے جو دوڑ لگی ہوئی ہے، اور خدشہ ہے، اور خوف ہے، روپے اور پیسے کا، اور جائیداد کا، اور بیٹی کا مستقبل، اور بیٹے کا مستقبل، یہ کم ہونے والا نہیں ہے، یہ اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جانے والا ہے، اس لیے کہ آپ کمزور سے کمزور ہوتے جائیں گے آگے۔ آج تو طاقت ہے نا ہاتھ میں، آج آپ حل نکال سکتے ہیں، سورٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، انکم بھی ہے، جسم میں بھی جانا، حل نکال۔ جب آہستہ آہستہ آمدن بھی کم اور جسم میں طاقت بھی کم، تو آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور پھر خلفشار پیدا ہوتا ہے، پھر بے چینی اور بڑھتی ہے۔ اگر وقت کے ساتھ ساتھ آدمی نے یہ ایکسرسائز کر لی ہو، اور وہ اپنی محبوب ترین چیزوں کو وہ امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہو، اور ملکیت کا اظہار چھوڑ چکا ہو، اور اللہ کی رضا پر راضی ہو چکا ہو کہ یہ اس بادشاہ کی مرضی سے ہو رہا ہے سارا، وہ اس کا آخری وقت بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ میں وہی بات بار بار کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جناب علی تھوڑے سے بچے پڑھ لکھ جائیں نا، ذرا بیٹی کی ذرا شادی ہو جائے نا، تو پھر تھوڑا سا فرصت ہوگی، پھر ذرا عبادت ریاضت کریں بڑی اچھی سے، پھر وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، وہ وقت آپ بھول جائیں، آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ بیٹے کی آگے بیٹی پیدا ہو جائے گی، پھر آپ اس کے چکر میں پڑ جائیں گے، بیٹے کا بیٹا پیدا ہو جائے گا، بیٹی کا بیٹا، بیٹی کی بیٹی پیدا ہو جائے گی، یہ محبتیں ہم اصل میں آج کل اولاد زدہ لوگ ہیں نا، اولادیں پیدا ہو گئی ہیں سب کی، اور دیوانے ہو گئے ہیں لوگ اولاد کے پیچھے، ایون اس کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا دیتے، لیکن اس کو گود سے نہیں ہوتا ہے، بے شک تباہ ہو جائے، محبت میں دیوانے ہو جائے۔ یہ دیوانگی آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی، یہ محبتیں بڑھتی جائیں گی، اور ہیلے اور وسوسے کی شکل اختیار کر لے گی، اور پریشان کن حد تک چلی جائے گی، اور ہوگا کیا کہ جو آپ نے برا سوچا ہے تو رزلٹ بھی برا ہی آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی برا ہو جاتا ہے۔ اچھا سوچیں تو اچھا ہی رزلٹ ہے۔ رسک لینے کی عادت ڈالیں، نفع و نقصان کی عادت ڈالیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا،
آیا اور گیا، آیا اور گیا، مال گیا آیا گیا، کہنا بڑا آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے ان پریکٹیکل. جب تک حاصل نہیں ہو جائے گا آپ مطمئن نہیں ہو سکتے. سید میرا بھیک شاہ کی طرح ان کی مثالیں مشہور ہیں نا، یاد ہے نا آپ کیسے کمال کے تھے، کیسے کمال کے. مال اسباب کی رغبت چھوڑنی ہو تو ایسے سیکھیں. ہمارے تو رہبر ہیں، ہمیں تو ہمارے اوپر تو ویسے ہی لازم ہے کہ ان کی تعلیم چلے، اور کس طرح مال کی رغبت چھوڑی جاتی ہے، کس طرح اسباب کو چھوڑا جاتا ہے، کس طرح اولاد کی محبت سے آدمی نکل جاتا ہے، کس طرح صرف اللہ کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے. کمال حاصل کیسے ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے تو ویسے ہی بڑا ضروری ہے. تو ان چیزوں کو بار بار اس لیے دہراتے رہنا چاہیے، بھول نہ جائے آدمی. آئندہ آنے والی نسلوں کو تو غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کیا تھا، یہ کیا ہوتا ہے، بیٹھک کیا ہے، ریاضت کیا ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدت کیا ہوتی ہے، جی حضوری کیا چیز ہے، جی وارفتگی کیا ہوتی ہے، حوالگی کیا چیز ہے. وہ آئندہ نسلوں کو سکھانے والے ہی نہ پیدا ہو، تو صرف دمادم مست کلندر والے آ گئے. صوفی سلسلوں سے نا مراد بس یہی ہے کہ یا تو مسئلے حل کرتا ہوگا، جنات والا ہے، مسئلے حل کرنے والا ہے بیٹھا ہے، وہ روزگار کو بڑھا دے گا، رزق میں ترقی کرنے والا، یا من پسند شادیاں کروا دے گا، یا جادو کے توڑ کرنے والا بیٹھا. بس پیروں مریدوں فقیروں سے یہی منسوب ہو گیا، کرنے والے بیٹھے ڈھیر ہیں. یا پھر وہ مدار پہ قوالی ہے اور دمادم مست کلندر ہے، بس وہ اس 4-5 آئٹم سے آگے نہیں جائے گا. سیکھنے کا عمل کیا ہے، تعلیم کیا چیز ہے، تربیت کیا چیز ہے، چلہ کشی کیا ہوتی ہے، ریاضت کیا ہوتی ہے، آپ غنی کیسے ہوتے ہیں، صبر کے مقام پر کیسے چلے جاتے ہیں، کس ریاضت کے راستے سے صوفیہ کرام نے اس منزل کو آسان کیا. ناپید سیکھنے کا عمل ختم ہو رہا ہے. تو بار بار دہراتے رہیں گے، بار بار دہراتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی القا کر دیتا ہے، دل میں خیال پیدا کرتا ہے. اصل میں تو ساری معلومات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابا جی کو، آدم علیہ السلام کو دے رکھی ہے. تمام چیزوں کے علوم پہلے ہی آدم علیہ السلام کو موجود ہے، ان کو دے دیے، اور ان سے جینیٹیکلی تمام انسانوں میں وہ ٹرانسفر ہیں. آپ صرف اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، بھولے ہوئے سبق کو یاد کرتے ہیں. آپ کے اندر جب علم و عرفان کی اس طرح پیدا ہو جائے، نیتی پیدا ہو جائے، صاحب مراقبہ صاحب مجاہدہ ہے ایمان والے، تو آپ وہ بھولا ہوا سبق آپ کے اندر سے ہی چل پڑتے ہیں، یاد آ جاتا ہے، چل پڑتے ہیں آپ. تو ان باتوں کو اسی لیے بار بار دہراتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہو سکتا ہے کسی جگہ انسان کو کلک کر جائے اور بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. اور یاد آ گیا تو بڑی مہربانی کی بات ہے، آخری اور حتمی سبق نہیں ہوتا، اس کے بعد کئی سبق اور ہوتے ہیں، کئی درس اور ہیں، لا محالہ بے حساب آپ کو چلتے ہی رہنا ہے. کوئی درس کی کمی نہیں ہے، کوئی درس کی اینڈ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. منزلیں انسان کی ختم نہیں ہوتی، انسان ختم ہو جاتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، منزل بہ منزل آگے چلتے رہتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی. تو آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں عبادت کریں، ریاضت کریں، مراقبہ کریں، دھیان لگائیں، قرآن شریف پڑھیں، ضرور احادیث پڑھیں، اور پوری محبت سے پڑھیں، پورے روٹین سے ہٹے، ختم بات، کچھ بھی نہیں. اگر آپ کہیں کہ جی میں فلانا کورس کرنا چاہتا ہوں، نیٹ پر پڑھے، سارا ٹیوٹوریل موجود ہے، آپ نہیں کر سکتے. آپ کسی ادارے میں جائیں گے اور باقاعدہ ٹیوشن لیں گے اور باقاعدہ ایک روٹین کا حصہ بنیں گے، تب آپ پڑھ سکتے. ورنہ آپ کہیں میں ویڈیو دیکھ لوں گا اور میں علامہ ہو جاؤں گا، ایسا کبھی نہیں. تو صوفیہ بزرگوں سے بھی مروی بالکل ایسے ہی. یہ تو دین کا کام ہے کہ آپ کہیں نہیں قرآن شریف تو گھر میں پڑھا ہے، جب دل چاہے گا ٹانگ پہ ٹانگ رکھوں گا پڑھ لوں گا، تو بڑا اچھا کریں گے آپ پڑھ لیں. طویل عرصہ کنٹینیوٹی میں پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، روٹین میں. اور جب 4-8-10 آدمی بیٹھ کر کچھ اس کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک امپیکٹ ہی الگ ہوتا ہے. میرے لحاظ میں آپ بیٹھیں گے، آپ کے لحاظ میں بیٹھوں گا، کام چلتا رہے گا. ورنہ آپ کہیں گے چلو تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، 1 گھنٹے بعد. میں وہ اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر محفل کا اہتمام نہ ہو تو میں کب قرآن شریف بیٹھ کر کھول کر پڑھوں گا. بالکل میں تو پھنسا ہوا ہوں. میں تو اگر آج محفل نہ ہوتی تو میں آج اپنی گاڑی ٹھیک کرا رہا ہوتا، میکینک کے پاس ہوتا اس ٹائم. میں تو گھر پہ تھوڑا ہوتا کہ جی میں سپارہ پڑھ رہا ہوتا. وہ تو آپ لوگوں نے آنا تھا، اور محفل کا ایک ٹائم ہے تو وہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے اس میں، وہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے. تو اس طرح ایک دوسرے کے بہانے سے آدمی چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کی ٹیک سے چلتے رہیں گے، بالکل ٹھیک ہے. ریاضت کرتے رہیں، مراقبات کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں. ٹھیک ہے جناب.